وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اور یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ اللہ تو پاک ہے. زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اللہ کا فرما بردار ہے. وہ زمین اور آسمان کا ابتداءً پیدا کرنے والے ہیں. وہ جس کام کو کرنا چاہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہی مقتدر اعلیٰ ہے. یہ اور اس کے ساتھ کی آیت نصرانیوں کے رد میں ہے، اور اسی طرح ان جیسے یہود و مشرکین کے رد میں بھی جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان وغیرہ تمام چیزوں کے تو اللہ تعالیٰ مالک ہیں، ان کے پیدا کرنے والے ہیں، انہیں روزیاں دینے والے، ان کے اندازے مقرر کرنے والے، انہیں قبضے میں رکھنے والے، ان میں رد و بدل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں. پھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ عزیر علیہ السلام اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن سکتے ہیں جیسے کہ یہود و نصارہ کا خیال تھا. نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں بن سکتے ہیں جیسے مشرکین عرب کا خیال تھا، اس لیے کہ دو برابر کے مناسبت رکھنے والے ہم جنس سے اولاد ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر ہے، نہ اللہ کی عظمت و کبریائی میں اللہ کا کوئی شریک، نہ اللہ کی جنس کا کوئی اللہ جیسا. اور وہ تو آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کی اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ کی کوئی بیوی بھی نہیں. وہ ہر چیز کے خالق اور ہر چیز کے عالم ہیں. تم رحمان کی اولاد بتاتے ہو، یہ کتنی بےہودہ اور لغو بات تم کہتے ہو. یہ اتنی بری بات زبان سے نکالتے ہو کہ اس سے آسمانوں کا پھٹ جانا اور زمین کا شق ہو جانا اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا ممکن ہے. تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ کی اولاد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے سوا جو بھی ہیں اللہ کی ملکیت ہے. زمین و آسمان کی کل ہستیاں اللہ کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہیں، جنہیں ایک ایک کر کے اللہ نے گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے. ان میں سے ہر ایک اللہ کے پاس قیامت کے دن تنہا پیش ہونے والا ہے. پس غلام اولاد نہیں بن سکتا. ملکیت اور ولدیت دو مختلف اور متضاد حیثیتیں ہیں. اور سورہ اخلاص میں اس کی نفی فرمائی. ارشاد ہوا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ ماں باپ، اللہ کا ہم جنس کوئی نہیں. ان آیات اور ان جیسی آیات میں اس خالق کائنات نے اپنی تسبیح و تقدیس بیان کی، اپنے بے نظیر بے مثل اور لا شریک ہونا ثابت کیا، اور مشرکین کے اس گندے عقیدے کا بطلان کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کے پیدا کرنے والے اور سب کے رب ہیں. پھر اللہ کی اولاد اور بیٹے بیٹیاں کہاں سے ہوں گی؟ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے، اسے یہ لائق نہ تھا. مجھے وہ گالیاں دیتا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے تھا. اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے، حالانکہ میں پاک ہوں اور بلند و بالا ہوں اس سے کہ میری اولاد اور بیوی ہو. یہی حدیث دوسری سندوں سے اور کتابوں میں بھی بے اختلاف الفاظ مروی ہے. بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں بری باتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی کامل نہیں. لوگ اللہ کی اولادیں بتائیں اور وہ انہیں رزق و عافیت دیتے رہیں. پھر فرمایا ہر چیز اللہ کی اطاعت گزار ہے، اللہ کی غلامی کی اقراری ہے، اللہ کے لیے اخلاص کرنے والی ہے، اللہ کی سرکار میں قیامت کے روز دست بستہ کھڑی ہونے والی اور دنیا میں عبادت گزار ہے. اللہ کی شان تو یہ ہے
کہ جس کو وہ کہے یوں ہو اس طرح بن، وہ اسی طرح ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک اللہ کے سامنے پست و مطیع یعنی فرما بردار ہے۔ کفار بھی گو نہ چاہیں لیکن ان کے سائے اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اور جگہ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ الآیہ، آسمان و زمین کی کل چیزیں خوشی و ناخوشی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، ان کے سائے صبح و شام جھکتے رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ نقشے کے پہلی ہی بار کی پیدائش میں پیدا کرنے والے ہیں۔ لغت میں بدعت کے معنی تو پیدا کرنے، نیا بنانے کے ہیں، اور سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ تو ہوئی شرعی بدعت۔ کبھی بدعت کا اطلاق صرف لغتاً ہوتا ہے، شرعاً مراد نہیں ہوتی۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز تراویح پر جمع کر کے پھر اسے اسی طرح جاری دیکھ کر فرمایا تھا اچھی بدعت ہے، جیسا کہ روایت بخاری میں ہے۔ آیت میں لفظ بدیع مبدع سے پھیرا گیا ہے، جیسے مولم سے علیم اور مسمع سے سمیع۔ معنی مبدع کے انشاء اور نو پید کرنے والے کے ہیں، بغیر مثال کے اور بغیر نمونے کے اور بغیر پہلی پیدائش کے پیدا کرنے والے۔ بدعتی کو اس لیے بدعتی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی دین الہی میں وہ کام یا وہ طریقہ ایجاد کرتا ہے جو اس سے پہلے شریعت میں نہ ہو۔ اسی طرح کسی نئی بات کے پیدا کرنے والے کو عربی زبان میں مبتدع کہتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں، وہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کے مالک ہیں، ہر چیز اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، ہر چیز اللہ کی اطاعت گزاری کی اقراری ہے، سب کے پیدا کرنے والے، بنانے والے، موجود کرنے والے، بغیر اصل اور مثال کے انہیں وجود میں لے آنے والے ایک وہی رب العالمین اللہ ہیں۔ اس کی گواہی ہر چیز دیتی ہے، خود مسیح علیہ السلام بھی اس کے گواہ اور بیان کرنے والے ہیں۔ جس رب نے ان تمام چیزوں کو بغیر نمونے کے اور بغیر مادے اور اصل کے پیدا کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم انہیں خواہ مخواہ اللہ کا بیٹا مان لو۔ پھر فرمایا کہ اس اللہ کی قدرت و سلطنت، سطوت و شوکت ایسی ہے کہ جس چیز کو جس طرح کی بنانا اور پیدا کرنا چاہیں اسے کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح اور ایسی ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ دوسری جگہ فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، اور ارشاد ہوتا ہے وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ شاعر کہتا ہے اذا ما اراد اللہ امرا فانما یقول له کن قولۃ فیکون۔ مطلب سب کا یہ ہے کہ ادھر اللہ کا ارادہ کسی چیز کا ہوا اور اللہ نے کہا ہو جا، وہیں وہ ہو گیا۔ اللہ کے ارادے سے مراد جدا نہیں۔ پس مندرجہ بالا آیت میں عیسائیوں کو نہایت لطیف پیرائے سے یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی اللہ کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں، ہو جا۔ دوسری جگہ صاف صاف فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے، جنہیں مٹی سے پیدا کیا پھر فرمایا ہو جا، وہ ہو گئے۔